پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، مثل یہودی یہ سعودی بھی ہے عذاب۔ اس قوم کے بارے اور کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ دوستو، جس عرب میں شراب کی حرمت نازل ہوئی، جس عرب میں شراب ناجائز ہوا، جس عرب میں شراب کے ناجائز ہونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کر رہے تھے الا ان الخمر قد حرمت، کہ شراب حرام ہو چکی ہے، اس کے بعد سے پھر کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ شراب کو ہاتھ لگائے۔ لیکن آج اسی عرب میں کھلے عام شراب پی جا رہی ہے، کھلے عام شراب بیچی جا رہی ہے۔ اگرچہ وہاں کے بادشاہ جو عیاش ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے کہا کہ شراب صرف وہی لوگ خرید سکتے ہیں جو نان مسلم ہیں، لیکن یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ پہلے چھپ چھپ کر شراب بیچی جا رہی تھی، اب کھلے عام بیچی جا رہی ہے، پھر کچھ دن بعد کہیں گے کہ ہر کوئی شراب پی سکتا ہے۔ ایسا ہوگا؟ بہرحال، جن کو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عربوں کو برا بھلا مت کہو، عربوں نے اسلام پھیلایا ہے، دین پھیلایا ہے، عربوں کی بدولت ہم آج مسلمان ہیں، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ وہ عرب نہیں ہے جن کو تم آقا سمجھتے ہو۔ یہ عرب آقا نہیں، یہ غلام ہے یہودیوں کا۔ یہ وہ عرب ہے جن کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيْلٌ لِّلْعَرَبْ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، عربوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ یہ وہ عرب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زمانے جاہلیت میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں بھی لوگ شراب پیا کرتے تھے اور بڑے مزے لے کر پیا کرتے تھے، اور ایسی ان کو شراب کی عادت تھی کہ جب تک ان کو شراب نہ ملتی تھی اس وقت تک ان کو نیند نہ آتی تھی۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ O you who believe, intoxicants and games of chance and sacrifices at altars and divining arrows are an abomination from the work of shaitan. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. So avoid it, so that you may be successful. اور ایمان والو، شراب حرام ہو چکا ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ گندا کام ہے، ناپاک کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا اے علی، مدینے کی گلی گلی میں اعلان کراؤ الا ان الخمر قد حرمت، کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کر رہے ہیں، اور جو لوگ شراب پی رہے تھے، جن کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا، انہوں نے اس کو تھوک دیا۔ جن کے گھروں میں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے اسے نکال کر مدینے کے باہر پھینک دیے۔ شراب کے بوتل توڑے جا رہے تھے، مدینے میں شراب بہہ رہی تھی۔ اتنے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابی بہت بڑا تاجر تھا، جو بہت بڑا بزنس مین تھا، جن کا کاروبار ہی شراب کا تھا، وہ کئی مہینے پہلے مدینہ سے روانہ ہو کر ملک شام پہنچے، جس کو آج سیریا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ملک شام کی شراب سب سے اچھی سمجھی جاتی تھی، بیسٹ کوالٹی۔ اس لیے وہ ملک شام کا سفر کیا، اور روایت میں ہے کہ ان کے پاس 100 اونٹ تھے، اور ہر اونٹ کے اوپر شراب کے 10 مٹکے رکھے، اور 100 اونٹ لے کر، جن 100 اونٹ میں سے ہر ایک کے اوپر 10 مٹکے رکھے ہوئے تھے، لے کر جیسے ہی وہ مدینہ ان کر رہے ہیں، جیسے ہی ان کی انٹری مدینے میں ہو رہی ہے، ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے الا ان الخمر قد حرمت، کہ شراب حرام ہو چکا ہے۔ وہ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن رہے ہیں، کبھی اپنے اونٹوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں پریشان ہو کر سر جھکا لیتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا سارا مال
سارا پیسہ میں نے اس تجارت میں انویسٹ کر دیا ہے اور میں اس وقت مدینے کا سب سے بڑا غریب آدمی بن چکا ہوں. اگر آپ پرمیشن دیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان شراب کے مٹکوں کو میں فروخت کر دوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے تو صرف پینے کی اجازت دی ہے، وہ بھی نان مسلم کو، وہ تو خود مسلمانوں کو پینے نہیں دیتے ہیں، اس کی اجازت تو نہیں دی ہے، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابی سن لو کہ جس چیز کا پینا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے، جس کا پینا حرام ہے اس کا فروخت کرنا بھی حرام ہے، اس کا تجارت بھی حرام ہے. خیر اور کیا بتاؤں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین.